الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ محرم الحرام کے بابرکت مہینے کا آغاز یکم محرم الحرام، یہ یوم شہادت ہے امام حاکم کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک، امام جلال الدین سیوطی، امام بغوی، علامہ ملا علی قاری، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت امام زہبی اور دیگر کئی محدثین و مفسرین کے بقول یکم محرم الحرام یوم شہادت ہے اس شخصیت کا جو فخر انسانیت ہے، محسن اسلام، علم بردار عدل، عطا رب لم یزل، نائب نبی، داماد علی، زینت منبر رسول، شہید محراب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج اس فاروق اعظم کا یوم ہے کہ ہر مسلمان طالب اسلام ہے، فاروق اعظم طالب اسلام بھی ہیں اور مطلوب اسلام بھی ہیں، ہر صحابی مرید رسول ہیں، فاروق اعظم وہ ہیں جو مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ تمام امتوں میں سب سے افضل انبیاء کے بعد، تمام پوری کائنات میں انبیاء کے بعد امتوں میں سب سے افضل ذات، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، اور اس کے بعد انبیاء کے بعد پوری امتوں میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، اور اس کے بعد جو سب سے افضل ہیں ان کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ الحمدللہ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی ترتیب ہے، تو تمام امتوں میں حضرت صدیق اکبر کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کی بے شمار خدمات دین ہیں، حضور علیہ السلام کی آپ کے ساتھ اور آپ کی حضور علیہ السلام کے ساتھ بے حد محبت ہے۔ حضور علیہ السلام کی کئی احادیث آپ کی عظمت اور آپ کی شان کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جو آج آپ کے یوم میں QTV کی سجائی گئی اس بزم میں میں نے آپ کے آگے انشاءاللہ بیان بھی کرنی ہے۔ سب سے پہلے اگر آغاز ہی دیکھا جائے نا، آپ کا ایمان لانے کا واقعہ ہی بڑا ایمان افروز ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام قرطبی نے بھی اس کو نقل کیا، روح المعانی میں امام علوسی بھی نقل کرتے ہیں، امام فخر الدین رازی نے کبیر میں اس کو رقم کیا، اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ایک رات کو میں حضور علیہ السلام کے تعاقب میں نکلا، حضور کی تلاش کی، پھر حضور علیہ السلام کا تعاقب کیا، حضور کے پیچھے گیا کہ حضور کہاں جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ رات کے وقت حضور علیہ السلام مطاف میں بیٹھے ہیں اور قرآن کی سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے ہیں۔
فاروق اعظم نے کہا کہ میں بھی ذرا دیکھوں، میں بھی سنوں کہ یہ کیا پڑھتے ہیں، یہ جو کلام پڑھتے ہیں، یہ جو کلام ہے اس میں کیا ہے، کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں چھپ کے حضور علیہ السلام سے تلاوت سننے لگا، اور ایک روایت کے مطابق فاروق اعظم کہتے ہیں میں کعبے کے غلاف کے پیچھے چھپ گیا اور میں حضور علیہ السلام سے سن رہا تھا، حضور سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اس میں اتنی تاثیر تھی، اس میں اتنی مضبوطی تھی، اس میں ایسا تسلسل تھا، اور اس میں اتنی خوبصورت باتیں تھی اور اتنی مضبوط باتیں تھی کہ میرا دل اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اس میں اتنا خوبصورت کلام تھا، ایسا تسلسل تھا، ایسا کلام تھا کہ میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑے شاعر ہیں۔ میں نے اہل عرب سے سن بھی رکھا تھا کہ یہ بہت بڑے شاعر ہیں، یہ جو کلام پڑھتے ہیں وہ شاعر ہیں، اور کسی بڑے شاعر کا کلام ہے، یہ بہت بڑے شاعر ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ابھی میرے دل میں یہ آیا ہی کہ یہ بہت بڑے شاعر ہیں، کہ حضور علیہ السلام جس عمومی آواز میں تلاوت فرما رہے تھے اس عمومی آواز سے ذرا اونچا حضور علیہ السلام نے فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا، ابھی میرے دل میں یہ خیال ہی آیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، اور حضور علیہ السلام نے ایک دم اونچی آواز میں سورہ حاقہ کی آیت تلاوت فرمائی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ کہا میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہوا، ابھی میرے دل میں خیال آیا اور انہوں نے اس کا جواب دے دیا۔ کہا کہ ابھی میرے دل میں یہ خیال آیا تو پھر مجھے یاد آیا کہ مجھے لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ تو بہت بڑے معاذ اللہ جادوگر ہیں، ان کے پاس تو ایسا جادو ہے کہ جو یہ کرتے ہیں تو اگلا ان کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس کا مطلب فاروق اعظم نے کہا کہ شاید وہ عرب ٹھیک کہتے تھے، یہ بہت بڑے شاعر کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ بہت بڑے جادوگر بھی ہیں، کہ میرے دل میں یہ خیال آیا تو انہوں نے جان لیا کہ ایک بندہ یہاں موجود ہے جو مجھے سن رہا ہے، اور اس کے دل میں یہ آیا ہے کہ یہ شاعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابھی میرے دل میں یہ خیال ہی آیا کہ اس کا مطلب یہ ساتھ ساتھ بہت بڑے جادوگر بھی ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں حضور نے سورہ حاقہ کی اگلی آیت تلاوت فرما دی، اور وہ بھی عمومی آواز سے اونچا فرمایا وَلَا بِقَوْلِ قَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور یہ کسی جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے، بہت تھوڑے ہیں جو اس کو سمجھ پاتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں۔ کہا میں حیران ہو گیا کہ پہلے میرے دل میں آیا یہ شاعر کا کلام ہے، حضور نے فرمایا وَمَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ پھر میرے دل میں آیا کہ یہ جادوگر ہے، حضور نے فرمایا وَلَا بِقَوْلِ قَاهِنٍ، یہ کسی جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر میرے دل میں آیا یہ ہے کیا، حضور نے فرمایا، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں حضور نے اس کا جواب بھی اگلی آیت سے اونچا فرما دیا تنزیل من رب العالمین، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ کہا اس دن میں بڑا حیران ہو گیا، میں آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا، اور کہا اس دن سے نا میرا دل حضور کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں کافی دن میں بے چین رہا، کبھی سابقہ عداوت دل پہ غلبہ کر لیتی، کبھی حضور علیہ السلام کی دشمنی کے جذبات آ جاتے، اور کبھی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی طرف دل مائل ہوتا کہ یار اس دن کیا خوبصورت کلام تھا، اس دن کیا ہی خوبصورت آواز تھی، کیا ہی خوبصورت انداز تھا، اس دن کی طرح میرا خیال جاتا اور دل حضور علیہ السلام کی طرف مائل ہونے لگتا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ پھر میرے اوپر پریشر بھی تھا کفار مکہ کا، کیونکہ فاروق اعظم کے جرت و بہادری کے چرچے تھے، فاروق اعظم کی ضرب کے چرچے تھے، فاروق اعظم کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ان کی تلوار کے آگے کبھی کوئی ٹھہر نہیں سکا۔ تو کفار مکہ کہتے تھے کہ عمر تم جاؤ مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کرو اور ان کا کام مسلمانوں کا تمام کر دو۔ فاروق اعظم کہتے ہیں ان کی طرف سے بھی پریشر تھا اور میں بھی بے چینی میں تھا، کبھی یہ کیفیت کبھی وہ کیفیت۔ ایک دن فاروق اعظم اٹھے اور کہا آج میں ارادہ کرتا ہوں ایک تو یہ بے چینی بھی ختم ہو، اور ایک تو میرے باپ دادا کا دین یہاں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں، اور دوسرا سرداران قریش کا کفار مکہ کا پریشر بھی تھا کہ عمر جا کے ان پر حملہ کرو۔ فاروق اعظم نے کہا آج ان تینوں ساری چیزوں کا حل کرتے ہیں، آج میں جاتا ہوں اور مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کرتا ہوں اور مسلمانوں کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ فاروق اعظم اٹھتے ہیں اور تلوار تیز کر رہے ہیں کہ آج میں نے رسول اللہ علیہ السلام پہ حملہ کرنا ہے۔ یہاں فاروق اعظم تلوار تیز کر رہے ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے دعا کی یا اللہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل بن حشام یا عمر بن خطاب کے جو تجھے ان دونوں میں سے پسند آئے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ وہاں فاروق اعظم تلوار تیز کر رہے ہیں کہ آج میں نے رسول اللہ پر حملہ کرنا ہے، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے جو تجھے پسند آئے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر دے۔ فاروق اعظم تلوار بے نیام لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ کسی نے پوچھا عمر کہاں کے تیور ہیں، کہاں جا رہے ہو، تلوار ہاتھ میں ہے، تیز قدم ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج بس میں نے سوچ لیا ہے
میں مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کروں گا اور ان مسلمانوں کا کام تمام کر دوں گا۔ کہ اس نے کہا کہ عمر مسلمانوں کے نبی کے پاس بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا ہے اور تمہاری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے۔ فاروق اعظم کا غصہ بڑھ گیا۔ فاروق اعظم تیز قدموں کے ساتھ غصے سے اپنے بہن کے گھر جاتے ہیں۔ دروازے پہ گئے تو اندر سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ غصے سے دروازہ کھولا، دیکھا کہ فاروق اعظم کی ہمشیرہ اور بہنوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا بہن سے، کیا جو میں نے سنا وہ صحیح ہے؟ کیا وہ سچ ہے؟ کیا واقعتاً تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے مسلمان ہو گئی ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ بہنوئی نے بھی کہا الحمدللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے خوب مارا اپنی بہن کو اور خوب لگائیں اپنے بہنوئی کو۔ آپ کا جلال تو سب کو پتا ہے، جب مار مار کے فاروق اعظم تھک گئے نا، فاروق اعظم رکے، بہن سے پوچھا کہ اب بھی تو ان کی غلامی میں رہے گی، اپنے باپ دادا کے دین پہ واپس آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بہن نے کہا عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں خطاب کی بیٹی ہوں، سن لے، جان جاتی ہے تو چلی جائے گی، دامن مصطفیٰ اب میں نے نہیں چھوڑنا۔ فاروق اعظم نے اور مارا۔ فاروق اعظم نے جب مار مار کے تھک گئے اور ان کی زبان سے ایک ہی آواز آتی تھی، عمر آج جسم کے ٹکڑے بھی کر لو تو محمد رسول اللہ کو ہم نہیں چھوڑنے والے۔ عمر خطاب رکے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ آخر ایسا کون سا دل ربا ہے، یہ تم نے کس کو دل دیا ہے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، تم ان کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں ہو؟ ذرا مجھے سناؤ تم کیا تلاوت کر رہے تھے؟ جب فاروق اعظم نے سورہ طٰہٰ کی آیات سنی، فاروق اعظم کے اوپر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ انہوں نے کہا بھئی یہ کلام کسی عام کا کلام نہیں ہے، پہلے حضور سے سنا ہوا تھا، پھر جب اپنی ہمشیرہ سے بھی سنا، انہوں نے کہا چلو مجھے بھی لے کے چلو۔ اللہ نے وہ دعا حضور کی ان کے حق میں قبول فرما لی، کہا مجھے بھی رسول اللہ کے پاس لے کے چلو، میں بھی ان کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ اتنے میں ایک صحابی وہاں چھپے ہوئے تھے، وہاں صحابی ایک ہٹ گئے تھے۔ پہلے حضرت عمر کے بن خطاب کا جلال بڑا مشہور تھا، جو صحابی قرآن پڑھا رہے تھے وہ ذرا ہٹ گئے، وہ فوراً سامنے آئے۔ انہوں نے کہا عمر میں نے آج حضور علیہ السلام کو یہ دعا کرتے سنا ہے کہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے یا اللہ تجھے جو پسند ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے، مجھے لگتا ہے حضور کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ فاروق اعظم نے کہا چلو مجھے حضور کے پاس لے کے چلو۔ فاروق اعظم کے ہمشیرہ نے کہا ایسے نہیں، جاؤ ذرا پاک لباس پہن کے صاف ہو کے تیار ہو کے آؤ۔ فاروق اعظم گئے، غسل کیا، پاک لباس پہنا، اپنے بہنوئی اور اس صحابی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں گئے۔ یہاں ایک بڑا خوبصورت منظر نظر آتا ہے، دروازے پہ حضرت سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول اللہ ام رسول اللہ فاعل الخیرات حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ کسی نے آ کے بولا حمزہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار بھی لٹکا رکھی ہے سینے میں۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر تو حضور کی دعا اس تک پہنچ گئی ہے، آج ہی حضور نے دعا کی ہے، آج ہی اگر عمر تک پہنچ گئی ہے، پھر اس کو بولو مرحبا، اور اگر کسی غلط ارادے سے آ رہا ہے نا تو عمر کو بتا دو اللہ اور اس کے رسول کا شیر دروازے پہ کھڑا ہے۔ فاروق اعظم حاضر ہوتے ہیں، حضرت حمزہ ان کو تلوار سے پکڑتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے آتے ہیں۔ حضور نے حضرت عمر کو دیکھا، کہا عمر کہ اب بھی تیرے پہ وقت نہیں آیا؟ فرمایا حضور نے کہ تیرے سینہ روشن ہو اور تو اللہ اور اس کے رسول کا دین قبول کر لے۔ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ اسی لیے تو آیا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم کو کلمہ پڑھایا۔ جب حضرت فاروق اعظم مشرف با اسلام ہوئے، صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آتا حضور اتنے خوش ہوئے کہ جس کی انتہا نہیں۔ امام جلال الدین سیوطی بھی لکھتے ہیں اور طبرانی میں بھی موجود ہے، صحابہ نے اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ صحابہ اتنا خوش ہوئے کہ آج اتنی جرت و بہادری والا شخص الحمدللہ عمر بن خطاب ہم میں آ گیا، اور آج ہی حضور نے دعا کی، آج ہی اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ طبرانی میں موجود ہے اور سیوطی امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں، صحابہ اتنا خوش ہوئے، اتنا اونچا اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مطاف تک آواز گئی۔ حضور شمانوں نے بان کیوں خوش ہے کہ ہاں کیا چلا انختار ہو آج مجھے لے گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عمر کے غصے سے بچو۔ حضرت علی راوی ہے، فرمایا عمر کے غصے سے بچو، کیونکہ جب عمر جلال میں آتا ہے تو اللہ بھی جلال میں آ جاتا ہے۔ یہ شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ شان ہے میرے آقا مولا
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اچھا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے روفی صاحب، آپ جس محفل میں بھی ہوتے ہیں آپ کو اکثر ملاقات ہوتی ہے محافل میں، روفی صاحب کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ حضرات کو صرف اپنی بات پہ ہی ذوق آتا ہے، لیکن روفی صاحب کی، صرف روفی صاحب نہیں سب، لیکن سب سے زیادہ روفی صاحب کی مجھے یہ بات بڑی پسند ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں بڑی زندگی سے سنتے ہیں، ہزاروں کے مجمع کا ذوق ایک طرف ہوتا ہے اور ان کا ذکر ایک طرف ہوتا ہے۔ یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے، جس سے انسان پیار کرتا ہو نا اس کا ذکر خود بھی کرو تو مزہ آتا ہے، کوئی اور بھی کرے تو وہ بھی اچھا لگنے لگ پڑتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ کچھ عورتیں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھی، صحابیات حضور کی بارگاہ میں حاضر تھی، ذرا آواز کچھ بلند ہو گئی، معاذ اللہ بے ادبی کی نیت سے نہیں، وہ صحابیات تھی، اکٹھی تھی، کچھ عرض کر رہی تھی، بات کرتے کرتے گفتگو کرتے کرتے غیر ارادی طور پہ آواز کچھ بلند ہو گئی۔ پتا تو تھا کہ یہاں آواز نہیں بلند کرنی، غیر ارادی طور پہ بلند ہوئی۔ اتنے میں عمر بن خطاب آ رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، جب عورتوں نے دیکھا عمر آ رہا ہے اور ہماری آواز کچھ بلند ہے، فوراً جا کے ساری پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ حضور علیہ السلام مسکرانا شروع ہو گئے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب آئے تو عورتوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا، تم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو اور آواز اونچی کر رہے ہو، اس بارگاہ میں آواز اونچی نہیں کرتے۔ بخاری میں موجود ہے، حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا ان کو چھوڑو، عمر ادھر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے، تمہیں اللہ نے کیا مقام دیا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر اللہ نے تمہیں یہ مرتبہ دیا ہے کہ تم جس رستے سے گزرتے ہو شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اچھا یہاں پر میرا ایک مزاج ہے، وہ سماعت کر لے، پسند آئے تو قبول کر لیجئے گا، لیکن یہ تقابل نہیں ہے۔ ہر انداز میں، میں نے اپنے گفتگو کے آغاز میں بھی کہا، تمام صحابہ تمام اہل بیت سے افضل انبیاء ہیں، جتنے انبیاء ہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں۔ اللہ کا ہر نبی ہر حساب سے صحابہ سے بھی افضل ہے، اہل بیت سے بھی افضل ہے۔ انبیاء سے افضل کوئی صحابی نہیں ہے اور اہل بیت اطہار میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو انبیاء سے افضل ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھ کے سنیے گا، یہ تقابل نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے ہی فرمایا ہے نا، اللہ نے میرے غلاموں کو بنی اسرائیل کے نبیوں جیسی شان دی ہے۔ یہ جزوی فضیلت ہے، یہ مقام مرتبے میں اوپر نہیں لے کے جاتی۔ میں اکثر یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہوں، جب میں نے یہ حدیث پڑھی میں سر پکڑ کر سوچنا شروع ہو گیا، میں نے کہا کیا شان ہے عمر بن خطاب تیری۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے لے جا رہے تھے، 3 بار شیطان آیا، روکنے کی کوشش کی، تینوں بار ناکام ہوا، پتھر کھائے، آج تک پتھر کھا رہا ہے۔ تب تک کسی حاجی کا حج پورا نہیں ہوتا جب تک اس روکنے کی وجہ سے شیطان کو پتھر نہ مار لے، لیکن 3 بار روکنے کی ناکام کوشش تو کی نا، لیکن حضور فرماتے ہیں میں تو میں ہوں، میرا نوکر، میرا غلام، میرا صحابی عمر اس شان والا ہے جو جس رستے سے گزرے شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مثالی ہے جہاں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، امام احمد بن حنبل اس حدیث کو لائے ہیں، بڑے غور سے سنیے گا، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے فاروق اعظم کے مرتبے میں۔ حضور فرماتے ہیں جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہوا، اے عمار بن یاسر جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہوا۔ احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں، عمار بن یاسر کو حضور نے بتایا اور وہ فرما رہے ہیں کہ یہ حضور نے مجھے فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ عمار بن یاسر، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے سلام عرض کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کو سلام عرض کیا تو حضور نے فرمایا اے جبریل کیا آسمان والے بھی عمر کو جانتے ہیں؟ کہ آسمان والوں میں بھی میرے غلام عمر کا چرچا ہوتا ہے؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل، آسمان پہ بھی عمر کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جبریل آسمان والے عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سننا۔ احمد بن حنبل نقل کر رہے ہیں حدیث کو، عمار بن یاسر راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں جبریل نے میرے سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے اتنی دیر عمر کے وہ فضائل بیان کروں جو آسمان پہ بیان کیا جاتے ہیں، جتنی دیر نوح علیہ السلام زمین پہ رہے،
950 سال تو نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، 1300 سال عمر تھی آپ کی، یعنی جبریل نے کہا اگر میں 1300 سال بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو کے عمر کے وہ فضائل بیان کرتا رہوں جو آسمان پہ بیان ہوتے ہیں، یا رسول اللہ 1300 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ہے فاروق اعظم، اللہ اکبر، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مجمع الزواہد میں یہ حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اے عمر جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پھر سن لیجئے، حضور نے فرمایا عمر جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پھر سن لیں، حضور نے فرمایا عمر جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ کنز العمال میں موجود ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور فاروق اعظم بھی حضور کے پاس تھے، حضور علیہ السلام مسکرا رہے تھے، حضرت سلمان راوی ہیں اور کنز العمال میں موجود ہے، اور مسکراتے مسکراتے فرما رہے تھے یہ میرا عمر ہے، میرا عمر بہادر ہے، میرا عمر مومن ہے، میرا عمر سخی ہے، میرا عمر متقی ہے، میرا عمر اسلام کا بادشاہ ہے، ملک الاسلام کا الفاظ ہے، اسلام کا بادشاہ ہے، میرا عمر ہدایت کا نور ہے، میرا عمر تقوی کی منزل ہے۔ پھر حضور نے فرمایا عمر خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے تجھ سے محبت کی اور تیری اتباع کی، اور حضور نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جس نے تیری مخالفت کی۔ سن لو جو عمر بن خطاب کی مخالفت کرے گا حضور فرما چکے ہیں اس بد نصیب کے لیے ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا، ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ کیا مقام ہے حضرت فاروق اعظم کا، ترمذی میں موجود ہے اور ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے حضرت فاروق اعظم کے اعتبار سے، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے، اور اس کی تشریح کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول محدثین نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب بھی مسلمانوں کے درمیان کوئی ایسا مسئلہ آتا کہ بات چیت ہوتی، کسی بات پر بحث ہوتی، کسی بات پر مکالمہ ہوتا، سب اپنی اپنی آراء پیش کرتے، جب عمر بن خطاب اپنی رائے پیش کرتے تو فاروق اعظم کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہو جاتا، ان کی رائے کی اللہ تعالیٰ قرآن میں تصدیق فرما دیتا۔ اور مفسرین نے کہا 21 مقامات، 20 سے زیادہ کا بھی لکھا مفسرین نے، لیکن زیادہ مفسرین نے کہا قرآن میں 21 مقامات ایسے ہیں جن میں فاروق اعظم کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ مرتبہ ہے فاروق اعظم کا۔ مثال کے طور پہ بخاری و مسلم میں موجود ہے، جب پہلے صحابہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے تھے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو صحابہ اپنی ماؤں کے پاس امہات المؤمنین سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتے تھے، وہ بلا حجاب ان کے سوال کا جواب دیتی تھی، سلام کا جواب ارشاد فرماتی تھی، سوال کا جواب عطا فرماتی تھی۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت فاروق اعظم نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے دربار میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ اگر امہات المومنین پردے کے پیچھے رہ کے سلام کا جواب عطا فرمایا کرے، پردے کے پیچھے رہ کے بات کا جواب عطا فرمایا کرے۔ ابھی فاروق اعظم عرض ہی کر رہے ہیں، بخاری و مسلم میں یہی شان نزول ہے، ابھی فاروق اعظم ہی عرض ہی کر رہے ہیں، فوراً جبریل حاضر ہوتے ہیں اور قرآن کی آیت لے کے قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں پردوں کا حکم فرما دیا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے اپنی ازواج سے، اپنی شہزادیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہ ڈال لیا کریں اپنے اوپر چادریں جب گھروں سے باہر جاتی ہیں۔ یہ حکم بھی فاروق اعظم کی خواہش کے مطابق آیا ہے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ یہی شان نزول بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے کہ پہلے جب بھی نماز کا وقت آتا مطاف میں جدھر بھی حضور بیٹھے ہوتے وہی مصلی بچھا لیا جاتا اور وہیں پہ حضور جماعت فرمایا کرتے۔ فاروق اعظم نے عرض کی، بخاری و مسلم میں موجود ہے، یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہو کہ جگہ جگہ کے بجائے مقام ابراہیم کو آپ کا مستقل مصلی بنا دیا جائے۔ ابھی فاروق اعظم نے عرض ہی کی کہ قرآن نازل ہو گیا، اے میرے حبیب علیہ السلام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125، اے میرے حبیب علیہ السلام مقام ابراہیم کا اپنا مصلی بنا لیجئے۔ شراب پہلے مسلمانوں پہ حرام نہیں تھی، امام حاکم نقل کرتے ہیں فاروق اعظم ایک روز دعا کر رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا اللہ شراب کا مسلمانوں پہ حرام کر دے، اسی وقت قرآن کا حکم نازل ہوتا ہے اور اللہ شراب کو مسلمانوں پہ حرام کر دیتا ہے۔
اللہ اکبر. جب یہودی اور مسلمان کا ایک بات پہ تنازع ہوا، حضور نے مسلمان کے بجائے منافق تھا وہ یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا. جب وہ مسئلہ فاروق اعظم کے آگے پیش ہوا، فاروق اعظم نے جو معاملہ فرمایا، جب اس پہ فاروق اعظم کے خلاف بات ہونا شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم فرما کے فاروق اعظم کی بات کی تصدیق کر دی. فاروق اعظم کی بات کی تصدیق میں قرآن نازل کر دیا. اللہ اکبر. جب صحابہ جب حضور بدر جا رہے تھے، بدر سے پہلے جب رک کے حضور نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ جایا جائے، کیونکہ جنگ کی تیاری سے جنگ کی تیاری سے نہیں آئے، جایا جائے یا مدینہ شریف جایا جائے. تمام صحابہ نے اپنی آراء پیش کی. فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ ہمیں جانا چاہیے اور جا کے ان سے لڑنا چاہیے. اسی وقت فاروق اعظم کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ان کی رائے کی تصدیق فرما دی. اللہ تعالیٰ نے بعد میں قرآن میں بھی ان کی رائے کی تصدیق فرمائی. یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے فاروق اعظم کا. اسی لیے حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا، ترمذی اور طبرانی میں موجود ہے، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. آپ جانتے ہیں اس میں محدثین نے کیا تبصرہ کیا ہے؟ آپ نے حدیث تو سنی ہے، اس میں محدثین کا بڑا خوبصورت تبصرہ آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں. محدثین نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، وقت تھوڑا رہ گیا، آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے. الحمدللہ لوگ جتنا بھی سننا چاہیں، میں اس کے باوجود جو وقت ہو اس کے اندر گفتگو کرنے کا عادی ہوں. آپ کی بڑی بھرپور توجہ مجھے درکار ہے. حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. محدثین کی کیا ہی بات ہے، حضور علیہ السلام کی احادیث کی برکت دانی کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اس میں سے نکات نکالتے ہیں، یا سمجھنا چاہتے ہیں کہ زبان رسالت سے جو ارشاد ہوا اس میں حکمتیں کیا ہے. محدثین نے کہا اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ تمام وہ صفات جو ایک نبی میں ہونا ضروری ہے وہ فاروق اعظم میں موجود تھی. نبی کو علم غیب ہوتا ہے، اللہ نے فاروق اعظم کو علم غیب عطا کیا. نبی کیسے شیطان بھاگتا ہے، عمر بن خطاب کے راستے میں آنے کی بھی شیطان کی جرت نہیں ہوتی. نبی کی زبان پہ اللہ حق جاری کرتا ہے، عمر کی زبان پہ بھی اللہ نے حق جاری کیا ہے. تمام صفات موجود ہیں، لیکن حضور خاتم النبیین ہیں. حضور نے فرمایا میرے پہ میں خاتم النبیین ہوں، ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے آیا ہوں، میرے پہ تکمیل نبوت ہو گئی ہے، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا. اگر میرے پہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو عمر کا یہ مقام ہے، اللہ میرے بعد عمر کو نبی بنا دیتا. کیا شان ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا مقام اور مرتبہ ہے سیدنا فاروق اعظم کا. یہ مقام ایک تو حضور نے مولا کائنات زوج بطول حضرت علی کو عطا فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور پھر حضور نے یہ مقام حضرت علی کو جہاں یہ مقام عطا فرمایا وہی حضور علیہ السلام نے یہ مقام طبرانی میں موجود ہے عمر بن خطاب کا بھی عطا فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد عمر جہاں بھی ہوگا حق عمر کے ساتھ ہوگا. حضور علیہ السلام نے یہ مقام دیا ہے، حضور یہ فیصلہ سنا چکے ہیں جہاں عمر ہوگا حق عمر کے ساتھ ہوگا. اللہ کیا بات ہے میرے فاروق اعظم کی، کیا مقام ہے میرے فاروق اعظم کا. ذرا سا ان کا عشق رسول بھی بتاؤں. حضور قبر کے سوال و جواب کا ذکر کر رہے ہیں، امام جلال الدین سیوطی اس کا بیان کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں. حضور علیہ السلام قبر کے سوال و جواب کا ذکر فرما رہے ہیں. حضور علیہ السلام کے آگے فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میری قبر میں بھی فرشتے آئیں گے؟ فاروق اعظم کا عقیدہ دیکھو، فاروق اعظم جانتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں میری قبر میں کیا ہوگا. حضور نے فرمایا عمر انہیں تو سب کی قبر میں آنا ہے. کہا سرکار یہ بتائیں جب وہ میری قبر میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا جب وہ تیری قبر میں آئیں گے تو ان کو کچھ نیا ہی دیکھنے کو ملے گا. یا رسول اللہ وہ کیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ تجھ سے سوال کرے تو سوال کرے گا میرا رب تو اللہ ہے، تمہارا رب کون ہے؟ اس سے پہلے وہ دوسرا سوال کرے تو کہے گا میرا دین تو اسلام ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ اس کو الحاوی للفتاوی میں سیوطی نے نقل کیا ہے. کہا اس سے پہلے وہ تیسرا سوال کریں تو سوال کرے گا میرے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے نبی کون ہیں؟ اب یہ بھی امام سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں نقل کیا ہے. فاروق اعظم کا وصال ہو گیا، قبر میں جلوہ گر ہو گئے. کچھ دن بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں ملتے ہیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضور قبر میں کیا ہوا؟ کہا بالکل ویسا ہی ہوا، فرشتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کہا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم اسے امتحان دینے آئے ہیں یا امتحان لینے آئے ہیں.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ مقام ہے فاروق اعظم کا۔ فاروق اعظم ایک دفعہ حج سے واپس جا رہے ہیں، حج سے واپس آ رہے ہیں، رک جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جو آپ کے ساتھ صحابہ اور تابعین تھے انہوں نے پوچھا حضور آپ رو کیوں رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ جو مجھے ٹائم کہا گیا فیاضی صاحب کی طرف سے اس میں 8 سے 10 منٹ باقی ہے، مجھے آپ کی بھرپور توجہ اس وقت میں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے غلام صادق فاروق اعظم رو پڑے۔ کہا حضور آپ یہاں پر رو کیوں رہے ہیں اس مقام پر رک کے؟ فاروق اعظم نے کہا میرا بچپن یہاں گزرا، میرے باپ کے چند اونٹ تھے اور میرے سے اپنے باپ کے اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے، میرا باپ مجھے مارتا تھا، ایک روایت کے مطابق 20 اونٹ تھے، میرا باپ مجھے مارتا تھا۔ عمر تم کیسے بچے ہو، تم سے 20 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے؟ کہا آج یہی وہ عمر ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا اور آدھی دنیا پہ ہزاروں مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے۔ یہ نسبت مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ نسبت مصطفیٰ کی برکت ہے۔ فاروق اعظم کے دور میں مدینہ شریف میں زلزلہ آئے تو زمین پہ پیر مار کے کہتے ہیں کیا میں تم پہ انصاف نہیں کر رہا؟ اگر کر رہا ہوں تو دوبارہ زلزلہ نہ آئے۔ آج تک مدینہ شریف میں زلزلہ نہیں آیا۔ اگر دریائے نیل زیادہ بہنا، دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، اس کو خط لکھتے ہیں وہ جاری ہو جاتا ہے، خطبہ دیتے ہیں، سورج مقتدیوں کو تنگ کرتا ہے، خطبہ چھوڑ کے کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں عمر بن خطاب خطبہ دے رہا ہے، گہرے بادل چھا جاتے ہیں۔ یہ مرتبہ ہے فاروق اعظم کا، یہ مقام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ امام باقر بھی نقل کیا، اللہ اکبر، امام باقی اس کو تفصیل سے نقل کرتے ہیں، دیگر کئی نے ذکر کیا، جن الفاظ میں بيان کر رہا ہوں امام باقی نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف تھے۔ لوگ حیران کہ یہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کچھ وقت گزرا، جب فتح کی خبر لے کے قاصد آیا، اس نے کہا ہمیں فتح ہو گئی لیکن ہمیں بہت بڑی شکست ہو جاتی۔ ہمیں ایک ندا کرنے والے نے ندا دی، ایک آواز آئی یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ، جو کمانڈر ان چیف تھے اس کو آواز آئی پہاڑ کی طرف دیکھ۔ ہم نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو وہاں سے ایک لشکر آ رہا تھا، ہم نے مقابلہ کر کے اس کو شکست دے دی۔ اگر ہمیں وہ نہ بتایا جاتا تو ہم این جمعے کے وقت ہمیں یہ آواز آئی تھی، اگر ہمیں وہ نہ بتایا جاتا تو شکست ہو جاتی۔ صحابہ اور تابعین حیران ہو گئے، کہا یہ وہی وقت تھا؟ فاروق اعظم نے کہا ہاں، میں جمعے کا خطبہ دیکھ رہا تھا، ساریہ کے لشکر پر وہ کافر پیچھے سے حملہ کرنے لگے، میں نے یہاں سے آواز دی، ساریہ نے وہاں سنا اور اللہ نے فتح دے دی۔ یہ علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ آخری بات یہ ہے کہ ان کی خشیت الہی، امیر المؤمنین ہیں، زار و قطار رو رو کے کہتے ہیں کاش عمر ایک تنکا ہوتا، پیدا ہی نہ ہوتا کہ اس کو اللہ کے حضور حاضر ہو کے جواب دینا ہونا پڑتا۔ آپ تشریف فرما ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے فرات کے کنارے پہ اگر بکری کا بچہ یا ایک روایت کے مطابق کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر بن خطاب اس کو ذمہ دار سمجھے گا، خود کو ذمہ دار سمجھے گا اس کا۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خشیت الہی ایسی تھی۔ آج قبلہ روفی صاحب کو 2 کتابیں پڑھ لے، 2 لوگ کسی کے ہاتھ چومنا شروع کر دیں، اس کی گردن میں ایسا ذریعہ آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ فاروق اعظم جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، خشیت الہی کا یہ عالم ہے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، جن کی جنت میں کوئی شک کرے تو وہ ایمان سے چلا جاتا ہے۔ وہ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ارشاد ہونا کہ آج ایک بندے نے جنت میں جانا ہے باقی سب نے جہنم میں جانا ہے، مجھے اللہ پہ امید اتنی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ اور اگر اعلان ہو کہ آج ایک نے جہنم میں جانا ہے باقی سب نے جنت سے میں جانا ہے، مجھے اللہ کا خوف اتنا ہے، مجھے خوف ہوگا کہ کہیں وہ میں ہی تو نہیں ہوں۔ فاروق اعظم سارا دن آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرانے والا امیر المومنین ہے، سارا دن تخت پہ بیٹھتے اور ان کا تخت کوئی عالی شان تخت نہ ہوتا، مسجد نبی میں بچھی ہوئی چٹائی ان کا تخت ہوتی، اور جب رات کے اندھیرے گہرے ہوتے تو مدینہ شریف میں چکر لگایا کرتے، مدینہ شریف میں گشت کیا کرتے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے ان کے دور خلافت میں، ٹی وی پر ہی پھر کبھی موقع انشاءاللہ ہوا تو آپ کے دور خلافت پر بھی تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ حضرت فاروق اعظم گشت کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، اللہ اکبر، ایک عورت کے گھر سے رونے کی آواز آتی ہے،
امیر المومنین فاروق اعظم اس کے گھر پہ دستک دیتے ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا، کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا امیر المومنین عمر بن خطاب پہ رو رہی ہو، آپ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ آپ نے فرمایا اس پر کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، 3 دن سے ان کو کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہنڈیا میں پانی میں پتھر ڈال کے رکھ دیتی ہوں تاکہ اس کی آواز سے ان کو لگے کچھ پک رہا ہے، اور یہ اسی انتظار میں، پکنے کے انتظار میں سو جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب پہ رو رہی ہوں۔ فاروق اعظم اللہ کے خوف سے کانپنا شروع ہو گئے، فوراً بیت المال میں گئے، ایک گھی کا گلاس اٹھایا، ایک آپ نے خوردنو جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ اٹھائیں، ان کو اپنے قمر پہ رکھا اور اس عورت کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ آپ کا خادم اسلم اس نے دیکھا، وہ آگے بڑھا، اس نے کہا امیر المومنین مجھے دیں، میں یہ بوجھ اٹھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ اس نے کہا نہیں حضور، قیامت کے دن تو ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ آپ نے فرمایا پھر آج اٹھاؤ نہیں دو مجھے تاکہ قیامت کے دن میں آسانی ہو۔ آپ اس عورت کے گھر میں جاتے ہیں، کھانا بننے کے لیے وہ رکھتا ہے، فاروق اعظم پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ آدھی دنیا کا بادشاہ، مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ عمر بن خطاب فاروق اعظم ہے۔ وہاں جب آگ بجھنے لگتی نا، فاروق اعظم نیچے جھکتے، آگ کو پھونکے مارتے تاکہ آج بھوکے نہیں وہ جلتی رہے۔ پھر ابھی وہ کھانا پک رہا ہے، اس کے بچے رو رہے ہیں، رو رو کے بچے نڈال ہو گئے۔ فاروق اعظم نے کہا جہاں رلایا ہے وہاں ہنسانا بھی ہوگا۔ فاروق اعظم عمر بن خطاب آدھی دنیا کا بادشاہ، فاروق اعظم گھٹنوں پہ اور دونوں ہاتھ رکھ کے جس طرح گھوڑا بن کے دکھایا جاتا ہے نا، اس طرح کر رہے ہیں، اور بچے ان کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ جب کھانا پک گیا، فاروق اعظم نے اس بھائی سے کہا اے خاتون عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں، عمر کا نام بھی نہ لینا، عمر کا نام بھی میرے سامنے نہ لینا۔ انہوں نے کہا معاف کر دے، وہ پھنسا ہوا ہے، 1000 معاملات ہیں، ایک جگہ پتہ ہوتی ہے تو وہ دوسری پتہ کے لیے تیاری کرتا ہے، دوسری جگہ پتہ ہوتی ہے تو وہ تیسری پتہ کے لیے تیاری کرتا ہے۔ 1000 معاملات ہیں، 1000 معاملات میں اسے دیکھنا ہوتا ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کو معاف کر دے۔ اس عورت نے کہا نہیں معاف کروں گی، قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، عمر کی گریبان ہوگی۔ حضرت فاروق اعظم کانپنا شروع ہو گئے، بچوں کی طرح رونا شروع ہو گئے۔ کہا عمر کو معاف کر دے۔ کہا تجھے کیوں ہمدردی ہے عمر سے؟ کہا وہ بدنصیب عمر جس کے بارے میں تو نے یہ کہا یہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اس عورت کی چیخیں نکل گئی کہ کیا آپ امیر المومنین ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں ہی امیر المومنین ہوں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا، آخری 2 منٹ ہے، جب بیت المقدس فتح ہو گیا، آپ بیت المقدس کی عظیم الشان فتح کے بعد بیت المقدس تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس ایک سواری ہے اور آپ کا ایک غلام آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، بادشاہ تھے، چاہتے تو خود سواری پہ رہتے، غلام نیچے چلتا۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، حصہ بانٹ لیتے ہیں، کچھ وقت تم سواری پہ بیٹھو گے اور کچھ وقت میں سواری پہ بیٹھوں گا۔ جب بیت المقدس قریب آ گیا، اس وقت غلام کی سواری پہ بیٹھنے کی باری تھی۔ اس نے کہا امیر المومنین میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، کہیں اسلام کی عزت میں کمی نہ آئے، آپ اگر نیچے چل رہے ہو، آپ امیر المومنین ہیں، وہاں اتنی عظیم الشان فتح ہوئی ہے، ہزاروں لوگ آپ کے استقبال میں ہیں، وہ کیا دیکھیں گے؟ سواری کی زین تھامے جو ہے وہ امیر المومنین چل رہا ہے، میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، آپ اس سے بیٹھ۔ آپ نے فرمایا اس سے اسلام کی عزت کو فرق نہیں پڑتا۔ جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے اس غلام کو امیر المومنین سمجھا اور اس کا استقبال شروع کر دیا۔ اس غلام نے بتایا میں غلام ہوں، امیر المومنین وہ ہے جو سواری کو تھامے آگے چل رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کے سینکڑوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اوپر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ کرم فرمائے۔ یکم محرم الحرام ہی یوم شہادت ہے فاروق اعظم کا۔ اس دن میں فاروق اعظم کا ذکر بھی کیجئے، فاروق اعظم کے نام کا لنگر کرائیں، لنگر چلائیں، فاروق اعظم کے لیے ایصال ثواب کیجئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایصال ثواب پیش کرنے کی نیت سے جو خیر کا کام کر سکے وہ کریں، غرباء اور مساکین کی مدد کریں اور ان کو بتائیں یہ فاروق اعظم کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محسنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔